نمبر 71 السراج الوہاج۔ السراج الوہاج امام ابو بکر بن علی بن محمد حداد رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 800 ہجری۔ السراج الوہاج یہ قدوری کی شرح ہے۔ امام قدوری رحمہ اللہ نے جو متن لکھا تھا، امام قدوری متوفہ 428 ہجری، اس کا تعارف ماقبل میں تفصیل سے گزر چکا ہے۔ تو اس کی شروحات میں ایک شرح تھی السراج الوہاج۔ یہ جو علامہ حدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے پہلے یہ مفصل شرح لکھی اور پھر انہوں نے اس کا اختصار کیا الجوہرۃ النیرہ۔ الجوہرۃ النیرہ جو ہے وہ اسی کتاب کا اختصار ہے جو 2 جلدوں میں موجود ہے۔ الجوہرۃ النیرہ طبع ہے، البتہ السراج الوہاج یہ کتاب اس وقت طبع نہیں۔ یہ کتاب 10 جلدوں پر مشتمل ہے، لیکن اہل علم کے ہاں یہ کتاب غیر معتبر ہے۔ اس کتاب سے فتویٰ بھی نہیں دیا جاتا اور نہ اس کتاب سے مسئلہ لکھا جاتا ہے۔ حاجی خلیفہ رحمہ اللہ نے کشف الظنون میں لکھا ہے من جملۃ الکتب المتداولۃ الضعیفۃ غیر المعتبرہ، وہ کتابیں کہ جن میں ضعیف اقوال ہیں، غیر مستند اقوال اور مسائل ہیں، غیر معتبر ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ السراج الوہاج ہے۔ علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ نے النافع الکبیر میں بھی انہوں نے غیر معتبر کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا۔ علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ فرماتے وَمِنْهَا أَن يَكُونَ مُؤَلِّفُهُ قَدْ جَمَعَ فِيهِ الرِّوَایَاتِ الضَّعِیفَةَ وَالْمَسَائِلِ الشَّاذَّةَ مِنَ الْكُتُبِ الْغَیْرِ الْمُعْتَبَرَةِ، کہ وہ کتاب جس میں ضعیف روایات کو، ضعیف مسائل کو، شاذ مسائل کو، غیر معتبر اقوال کو بیان کیا ہے، ان کتابوں میں ایک السراج الوہاج بھی ہے۔ تو بہرحال یہ کتاب تو اہل علم کے ہاں معروف بھی نہیں ہے اور متداول بھی نہیں ہے اور اس وقت یہ طبع بھی نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے اس کتاب کا اختصار کیا، اس کا نام رکھا الجوہرۃ النیرہ۔ تو نمبر 72، تو 72ویں نمبر پر ہے الجوہرۃ النیرہ علی مختصر القدوری۔ یہ امام ابو بکر حدادی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 800 ہجری کہ جنہوں نے پہلے السراج الوہاج لکھی، پھر انہوں نے اس کا اختصار کیا۔ قدوری کی جو اس وقت شروحات طبع ہیں، میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ اگر کسی کے پاس 2 شروحات ہوں، نمبر 1 اللباب فی شرح الکتاب علامہ میدانی کی، نمبر 2 الجوہرۃ النیرہ علامہ حدادی کی، تو اسے کسی اور شرح کی فی الجملہ ضرورت نہیں رہتی۔ اسی طرح قدوری کے اندر جتنے مسائل ہیں ان میں راجح قول کون سا ہے، مفتبیہی قول کون سا ہے، اس کے لیے علامہ قاسم بن قطل بغا رحمہ اللہ کی کتاب ہے التصحیح والترجیح۔ یہ کتاب پہلے طبع نہیں تھی، اب یہ طبع ہو چکی ہے، التصحیح والترجیح، یعنی قدوری میں جتنے بھی مسائل ہیں ان میں صحیح قول کون سا ہے، امام صاحب کی طرف جو نسبت ہے یا صاحبین کی طرف نسبت ہے اس میں صحیح قول کون سا ہے، مفتبیہی قول کون سا ہے۔ تو اس لیے بسا اوقات آدمی کو راجح قول کا نہیں پتہ چلتا، تو اس کتاب کے مطالعے سے فائدہ ہوگا۔ تو کتاب کا نام ہے التصحیح والترجیح۔ اسی طرح بسا اوقات ہدایہ میں کوئی قول آ جاتا ہے، اب معلوم نہیں ہے مفتبیہی قول کون سا ہے، تو ایک کتاب ہے القول الراجح، القول الراجح کے نام سے اس کتاب میں، یہ کتاب 2 جلدوں میں چھپی ہے۔ اس میں انہوں نے ہدایہ میں جتنے بھی مسائل آئے ہیں ان تمام مسائل کو ہدایہ کی شروع کے حوالے سے، یعنی فتح القدیر کے یا بنایہ کے یا عنایہ یا کفایہ یا کبھی شامی کے حوالے سے مفتبیہی اقوال کو انہوں نے الگ کر کے ذکر کیا، اور اس کا نام ہے القول الراجح، یعنی راجح قول اس مسئلے میں کون سا ہے۔ تو بہرحال یہ جو الجوہرۃ النیرہ ہے، اس کتاب میں ان کا اسلوب یہ علامہ حدادی کا کہ یہ قدوری کی عبارت پہلے ذکر کرتے ہیں اور مختصر انداز میں وضاحت کرتے ہیں، اس لیے یہ کتاب اہل علم کے ہاں بڑی معروف رہی حل کتاب کے لحاظ سے۔ اس میں دلائل کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ہے اور اللباب میں دلائل کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے۔ تو اللباب فی شرح الکتاب میں تفصیل ہے، الجوہرہ میں اختصار ہے، لیکن جوہرہ ایسی ہے کہ جو کتاب کے حل کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل پہ زیادہ زور دیا، اور انہوں نے حل کتاب میں 2 چیزوں کو سامنے رکھا، نمبر 1 ہدایہ کے دلائل کو سامنے رکھا، اور نمبر 2 خاص طور پہ انہوں نے تبیین کو بھی سامنے رکھا، اس کے اندر جو چیزیں جو مسائل آئے وہ بھی موجود ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی قدوری پڑھتے ہوئے الجوہرہ کو اپنے مطالعے میں رکھے گا تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ نمبر 73 الفتح المعین علی شرح الکنز لملا مسکین رحمۃ اللہ علیہ۔ ملا مسکین رحمہ اللہ متوفہ 811 ہجری۔ ان کی وفات کے بارے میں یقینی طور پر تو کوئی بات نہیں کہی جا سکتی، اس لیے کہ ان کے حالات کا علم نہیں ہوتا، البتہ بعض نے 811 بتائی اور بعض نے کہا 811 کے بعد ان کا انتقال ہوا۔
ان کے حوالے سے ماقبل میں بھی بات گزری تھی کہ ملا مسکین رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ کوہستانی، ملا مسکین 811 میں وفات ہے اور علامہ کوہستانی 953 ہجری میں، علامہ کوہستانی 953 میں، اور علامہ کوہستانی کی کتاب ہے جامع الرموز اور ملا مسکین کی کتاب ہے فتح المعین۔ فتح المعین یہ شرح ہے کنز کی، اور جامع الرموز یہ شرح ہے النقایہ کی۔ کل بھی میں نے بات عرض کی تھی، النقایہ جو شرح الوقایہ کا خلاصہ تھا، علامہ عبید اللہ بن مسعود رحمہ اللہ متوفی 747 ہجری نے خلاصہ نکالا تھا، اور علامہ کوہستانی نے یہ اس کی شرح لکھی تھی جامع الرموز۔ اب یہ دونوں حضرات جو ہیں ملا مسکین اور اسی طرح علامہ کوہستانی، یہ دونوں حضرات چونکہ ان کے حالات کا علم نہیں ہے، اس لیے علامہ شامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے کوئی مسئلہ نہیں ذکر کیا جائے گا، مصنفین کے حالات کا علم نہیں۔ تو شرح عقود رسم المفتی میں عبارت ہے وَمِنَ الْكُتُبِ الْغَرِيبَةِ لِمُلَّا مِسْكِين شرح الکنز والکوہستانی لعدم الاطلاع علی حال مؤلفیہما۔ یہ جو دونوں حضرات ہیں ان کے مصنفین کا چونکہ علم نہیں ہے، اس وجہ سے ان کتابوں سے حوالہ دینا درست نہیں۔ اس کتاب پہ حاشیہ لکھا ہے علامہ احمد بن عمر اسقاطی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 1159 ہجری نے، حاشیہ علی شرح ملا مسکین لکنز الدقائق۔ یہ شرح ایم سعید سے 3 جلدوں میں طبع ہے۔ نمبر 74 نہایت النہایہ۔ نہایت النہایہ یہ کتاب ہے علامہ ابن شاہنہ الکبیر متوفی 815 ہجری۔ علامہ ابن شاہنہ الکبیر احناف کے علماء میں ایک بڑے عالم گزرے ہیں، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر ہدایہ کی شرح کے طور پر اس کو لکھا، یعنی اس کتاب کا مقصد تھا ہدایہ کے مسائل کی تحقیق اور تخریج کی جائے۔ ان کا زیادہ تر تعلق فن تاریخ اور ادب کے ساتھ تھا۔ ان کی ایک معروف کتاب ہے روض المناظر فی علم الاوائل والاواخر۔ روض المناظر فی علم الاوائل والاواخر، اوائل اور اواخر کا مطلب متقدمین کے بھی حالات، متاخرین کے بھی حالات۔ تو انہوں نے اپنی اس کتاب کو حالات پر مشتمل کیا تھا، البتہ یہ کتاب اس وقت طبع نہیں ہے۔ انہوں نے السیرۃ النبویہ کے نام سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت لکھی ہے۔ البتہ یہ جو کتاب ہے نہایت النہایہ، ہدایہ کی شروحات میں حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں اور ہدیۃ العارفین میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن یہ شرح بھی طبع نہیں۔ غیر مطبوعہ کتابوں میں سے نہایت النہایہ۔ نمبر 75 الفصول العمادیہ، یہ شیخ عبد الرحیم زین الدین رحمہ اللہ کی تصنیف ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے 2 فتاوی کے مسائل کو خاص طور پہ جمع کیا۔ ایک انہوں نے الفتاوی الاسطروشنیہ، یہ فتاوی وہ تھے جو ان مسائل پر مشتمل تھے جو معاملات کے مسائل تھے، تو انہوں نے ان معاملات کے مسائل کو اپنی اس کتاب میں یکجا کیا۔ علامہ عبداللہ لکھنوی رحمہ اللہ الفوائد البہیہ میں کہتے ہیں قد طالعت الفصول العمادیہ فوجدته مجموعا نفیسا شاملا لاحکام متفرقہ ومتضمنا للفوائد ملتقطۃ۔ میں نے اس فتاوی کا مطالعہ کیا اور میں نے اس کو پایا یہ بڑے نفیس مسائل پر مشتمل ہے، متفرق احکامات پر مشتمل ہے اور منتخب فوائد پر مشتمل ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فتویٰ ان کے دور تک طبع ہوگا یا ان کے سامنے اس کا کوئی نسخہ موجود ہوگا، اس لیے اہل علم میں اس کا حوالہ عموماً شامی میں البحر الرائق میں اور اس کا حوالہ المحیط البرہانی میں آتا ہے۔ تو بہرحال الفصول العمادیہ کے نام سے یہ 75ویں نمبر کی جو کتاب ہے، اس کا عنوان زیادہ تر وہ مسائل ہیں جو معاملات سے متعلق ہیں، اور دیگر مسائل کو انہوں نے اختصار کے ساتھ لکھا، لیکن چونکہ معتبر کتاب ہے اور مسائل کا انتخاب انہوں نے بہت خوب کیا ہے اور زیادہ تر راجح اقوال کو لیا ہے، اس لیے اہل علم کے درمیان یہ کتاب معروف ہے۔